قال قوام سنتی، قوام السنہ، یہ امام اسماعیل الاصبہانی رحمہ اللہ ان کا لقب ہے، قوام سنہ یعنی سنت کو قائم کرنے والے۔ وہ فرماتے ہیں فإن قال قائل، اگر کوئی بندہ کہے ان الخوض في مسائل القدر والصفات وشرط الایمان یورث التقاطع والتدابر والاختلاف، کہ یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا تقدیر کے مسئلے میں، اسماء و صفات کے مسئلے میں، اور ایمان کے مسائل میں، عقیدے کے مسائل میں آپ گفتگو کرتے ہیں، اس سے تو جی پھوٹ پڑتی ہے، فرقہ واریت پھیلتی ہے، اور فلاں فلاں ہوتا ہے، آج بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عقیدے پہ بات نہیں کرنی چاہیے، توحید پر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور تقسیم ہو جاتی ہے، اور بس ٹھیک ہے کسی کا عقیدہ چھیڑو نہیں، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، آپ نے یہ بات سنی ہوگی، ٹھیک ہے، امن صفائی سے رہو، جس کو جو سمجھ آتی ہے کرو، آپس میں پیار ہو بس رہو۔ تو کہتے ہیں جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ عقیدے پر بات کرنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو ان موضوعات پہ بات نہیں کرنی چاہیے، تو الجواب، اس کا جواب کیا ہے؟ انما قلنا هذا في المسائل المحدثات، کہ یہ جو بات ہے نا، یہ ہم کہتے ہیں بدعتی چیزوں کے بارے میں، کہ بدعت فرقہ پیدا کرتی ہے، یہ اصل بات ہے کہ اہل سنتی والجماعہ اور اہل البدعۃ والفرقہ، سنت لوگوں کو جوڑتی ہے کہ سب لوگ سیدھے راستے پر آ جاؤ، نئی نئی باتیں کرنا اور نئے فرقوں میں بٹ جانا، کسی شخصیت کے پیچھے، کسی علاقے کے پیچھے، کسی اور مسلک کے پیچھے، کسی اور نظریے کے پیچھے لگ جانا، اس سے تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ اگر یہ کہتے ہو کہ اس کو قبر پہ لگا رہنے دو، اس کو جو ہے فلاں جگہ لگا رہنے دو، فلاں جگہ لگا رہے، تو یہ تو تقسیم بنی رہے گی۔ ہم تو دعوت اس بات کی دیتے ہیں کہ آؤ ہم تقسیمیں ختم کرتے ہیں، ہم سب کتاب و سنت پر آ جاتے ہیں۔ تو عقیدے پر بات کرنے سے فرقہ بندی نہیں ہوتی، عقیدے پر بات کرنے سے لوگ ٹوٹتے نہیں ہیں، لوگ ٹوٹتے ہیں، فرقہ بندی ہوتی ہے اپنے اپنی جگہوں پر لگے رہنے سے۔ وأما القول في هذه المسائل من شرط أصل الدين ولا بد من قبوله على نحو ما ثبت فيه النقل عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، کہتے ہیں رہا عقائد پر بات کرنا یہ تو لازمی ہے، اور ہر بندے پر واجب ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرے تاکہ اتحاد ہو جائے، صحیح اتحاد یہ ہوتا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، جب حبل اللہ کو سب تھام لیں گے یعنی کتاب و سنت پر سارے آ جائیں گے تو سب ایک ہو جائیں گے۔ تو ایک ہونے کا نسخہ اور فرقہ بندی ختم کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ کہ سب لوگ سنت کی طرف آ جائیں، حق کی طرف آ جائیں۔ ولا يجوز لنا الاعراض عن نقلها اور روایتها اور بیانها، ہمارے لیے عقیدے کی باتوں سے اعراض کرنا، ان کو چھپانا، ان کو نہ بیان کرنا یہ جائز ہی نہیں، روا ہی نہیں ہے۔ تفرق الناس فی ذلک، ہم یعنی یہ شبہ پیش کریں گے جی لوگ ٹوٹتے ہیں، آڈینس خراب ہوتی ہے ہماری۔ کتنے داعی ہیں جن کو شیطان نے چابی دی ہوئی ہے کہ توحید پر بات نہیں کرو، سنت پر بات نہیں کرو، کیوں؟ آڈینس خراب ہو جائے گی۔ پہلے ان کو قریب کرو جی، اخلاق کی بات کرو صرف، اور نظام قائم کرنے کی بات کرو، کتنی گمراہی کی بات ہے، کتنی یعنی شیطان نے جو ہے نا دھوکہ دیا ہوا لوگوں کو، واللہ المستعان۔